اب جو آخری پوائنٹ تھا کہ سیدنا عثمان کی شہادت، اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کریں گے۔ آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے، مسئلہ نمبر 101 سنے یا دوسرے بیانات جو مرزا صاحب نے ریکارڈ کروائے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں لوگ بات کرتے ہیں عبداللہ بن سبا کی، کہ عبداللہ بن سبا نے یہ کام کیا، اور یہاں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن سبا کا وہ کام نہیں تھا، بلکہ سیدنا عثمان سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا، یہ کہتے ہیں مرزا صاحب۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا گورنر بنایا تھا مختلف صوبوں کا، مختلف شہروں کا، اسی لیے یہ اختلاف ہوا۔ جی عبداللہ بن سبا ایک ظاہر ہے کہ ایک نٹوریس پرسنالٹی ہے اسلام کی تاریخ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا۔ یہ سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی باقیات ابھی نصیریہ فرقہ ہے، جس کی اثنا عشری بھی جو ہے تکفیر کرتے ہیں شام کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا جی۔ باقی کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل میں اس کی سازش تھی یا حضرت عثمان کے قتل میں اس کی سازش تھی، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ تو آج ہم اس بات کی آپ کے سامنے واضح کریں گے حقیقت، کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم اس پر آتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کس کا ہاتھ تھا؟ آیا صحابہ کرام کا ہاتھ تھا یا عبداللہ بن سبا یہودی تھا اس کا ہاتھ تھا؟ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کتب اہل سنت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 168 اس میں عبداللہ بن سبا کا تذکرہ کیا ہے، اور تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پہلے یہودی تھا، اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے نظریات تھے، اس کا نظریہ یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ ہیں، اور سیدنا علی کے بارے میں آپ نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ اور یہ کہتے تھے عبداللہ بن سبا وَيَقُولُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِمْرَةِ مِنْ عثمان، یہ کہتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علی خلافت کا حقدار ہے۔ اور آگے لکھا ہے ابن کثیر نے وعثمان معتد فی خلافتہ ما لیس لہ، عثمان نے جو خلافت، عثمان کی خلافت ہے وہ اس میں حد سے بڑھنے والا ہے، اس نے ایسی باتیں کی ہیں جو حد سے بڑھ گئی ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے فَفْتُتِنَ بِهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ، اس عبداللہ بن سبا کے اس فتنے کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے تھے۔ اس عبداللہ بن سبا کی وجہ سے جو اس نے پروپیگنڈا پھیلایا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کہتے فتنے میں پڑ گئے تھے۔ وَيُنْكِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ تَوْلِيَتِهِ أَقْرِبَاءَهُ وَذَوِي رَحْمِهِ، اور وہ عبداللہ بن سبا یہ کہتا تھا کہ جو سیدنا عثمان نے گورنر مقرر کی ہے پھر رشتہ دار، وہ غلط کیا اس نے۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو گورنر منتخب کرنے کا تھا اپنے رشتہ داروں کا، وہ اسی عبداللہ بن سبا نے کیا، یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں۔ تو مرزا نے جو اعتراض نقل کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اقربا کو انہوں نے جو ہے منتخب کیا، اس کو ایپ بنا کر، اس کو ایشو بنا کر پیش کیا، وہ کس نے؟ عبداللہ بن سبا نے بنا کے ایشو پیش کیا ہے۔ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینا، منصب دینا کوئی شریعت میں کوئی بھی حرام کام نہیں ہے، لیکن اس کو ایشو بنایا، اس کو مسئلہ بنایا کس نے؟ عبداللہ بن سبا نے۔ اس کی پیروی کرتے ہیں شیعہ، اور یہ مرزا صاحب کر رہے ہیں ان کی پیروی۔ بہرحال تو البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے واضح لکھا ہے کہ اس کو ایشو بنایا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا ہے، یہ کس نے کیا؟ عبداللہ بن سبا نے کیا۔ دوسرا والا لسان المیزان ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 289 وہ لکھتے ہیں کہ کان یہودین فاظہر الاسلام، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کیا تھا؟ یہودی تھا۔ فاظہر الاسلام، اس نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ وطاف بلاد المسلمین، اور جو مسلمانوں کے شہر تھے وہاں گھومتا رہا، مصر میں، بصرہ میں اور کوفہ میں یہ گھومتا رہا، اور اس نے اپنے غلط نظریات وہاں لوگوں میں پھیلائے۔ اس نے اپنا ایک گروہ بنایا، مصر میں بنایا، کوفہ میں بنایا اور بصرہ میں بنایا۔ اس نے اپنا گروہ بنایا جو اس وقت کے جو حاکم تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ لِيَلْفِتَهُمْ عَنْ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ، اس نے لوگوں کو ایک گروپ بنایا جس کا کام یہی تھا کہ اس وقت کے امام اور گورنر جو تھے ان کے خلاف فتنہ پھیلانا، یہ کام تھا ان کا۔
وَيَدْخُلُ بَيْنَهُمُ الشَّرَّ، اور شر کو فساد گرانا کام تھا اس کے گھروں کا. تو یہ عبداللہ بن سبا کا کام تھا. اور یہی بات ابن خلدون میں بھی ہے، یہی بات نبی میں بھی ہے، یہی بات کامل ابن اسیر میں بھی ہے، یہی بات منہاج السنہ میں بھی ہے. تو عبداللہ بن سبا کا جو تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ سیدنا عثمان کی شہادت میں اس کا بڑا ہاتھ تھا. فتنہ شروع کیا ہی اس نے، فتنہ جڑ عبداللہ بن سبا تھا. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے مورخین کہہ رہے ہیں، اہل سنت مورخین کہہ رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب اس کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام نے اختلاف کیا. بھائی صحابہ نے اختلاف کیا لیکن کم کیا، وہ بھی چند صحابہ کرام نے اختلاف کیا. وہ تب اختلاف کیا جب عبداللہ بن سبا نے جھوٹی باتیں پھیلائیں، جھوٹی باتیں پھیلائیں کہ فلاں گورنر ایسا ہے، فلاں گورنر ایسا ہے، عثمان اس کو منتخب کیا، یہ فلاں شرابی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، اس طرح کی باتیں اس نے پھیلائی عبداللہ بن سبا نے. اس کے بعد چند صحابہ کرام ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے ساتھ دیا ان کا، یہ الگ بات ہے. لیکن فتنے کی شروعات کس نے کی ہے؟ شروعات کرنے والا عبداللہ بن سبا ہے، نہ کہ کوئی صحابی. بہرحال تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ سیدنا عثمان کی شہادت کا جو فتنہ کھڑا کیا وہ عبداللہ بن سبا نے کیا.